پیارے بچوں، آج 8th کلاس کے لیے ہمارا سبجیکٹ ہے اردو اور ٹاپک ہے آزمائش شرط ہے۔ اس کا ایک حصہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا اور آج اس کا ہم بقیہ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب نکالیں، صفحہ نمبر 66۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے التجائیں کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو، اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک بوڑھے نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو دوست نہ بنانا اور زندگی میں کسی بھی وقت اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو آزمانا۔ تو یہ نصیحت ذہن میں رکھتے ہوئے نوجوان نے جب اس کا باپ گزر گیا تو ایک دن کہیں شہر میں گیا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ آج موقع ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو آزماؤں۔ تو اس نے دو کا انتخاب کیا، ایک اپنی بیوی کا انتخاب کیا اور اپنے دوست کا جو قریبی دوست تھا، بیوی اور قریبی دوست۔ تو اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا۔ منصوبے کے طور پر اس نے ایک دکان سے سر اور پاؤں ایک بکری کا ایک لیلے کا ساتھ لایا۔ تو جو ہے گھر پہنچا تو گھر اپنی بیوی سے کہا کہ فوراً کدال لاؤ اور اپنے آنگن میں اس سر کو، چاہے وہ بکری کا تھا چاہے وہ لیلے کا تھا، اس کو اس پہ دفن کر دیا اور بیوی سے کہا کہ یہ میرے پرانے دوست کے ساتھ دشمنی تھی، پرانے دشمن کے سر کو کاٹ کر میں نے لایا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میری پرانی دشمنی تھی اور آج موقع پایا میں نے اس کا سر کاٹ دیا اور یہاں اس کو دفن کر دیا انتقام کے طور پر، اور رات کو آرام سے سو گیا۔ بیوی کو رات کو نیند نہیں آئی، صبح نوجوان اٹھ کر پھر چلا گیا۔ تو آگے کیا پھر اس کے ساتھ واقعہ ہوا؟ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ جب یہ نوجوان وہاں سے نکلا اپنے کام کے پر چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری مخبر تھا، سرکار کو گاؤں کی خبر دیتا تھا، تو سرکاری جاسوس تھا، تو اس دوست کے گھر میں آیا اور اپنے دوست کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کی آنکھیں سرخ ہیں اور پریشان حال ہے، کیوں کہ اس کو رات پر نیند نہیں آئی تھی، پہلے تو سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ میں بتائیں کہ کیا بات ہے۔ اس نے سوچا کہ گھر میں کچھ لڑائیاں ہوتی ہیں تو میں ہوا ہوگا، لیکن بعد میں اس نے پوچھا کہ سچ بتائیں کہ معاملہ کیا ہے، آپ کی آنکھیں کیوں سرخ ہیں اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ یہ
سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجائیں کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو. تو اب اس کی بیوی نے اس کے دوست سے کہا کہ تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو. اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے. یعنی اس نے اپنے دوست کو مار دیا ہے, اس کا سر کاٹ کر لایا ہے, تو آپ ہی اس کو بچا سکتے ہو. اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے, جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے. سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور الٹے پاؤں پہ دوست کی تلاش میں جا نکلا. اب یہ جب اس نے سنا تو اپنے دوست کی بیوی کو دلاسا دیا کہ کوئی پریشانی نہیں ہے, تو چلا گیا اپنے دوست کو ڈھونڈنے کے لیے. اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا. تو اسی دوران اسی گاؤں میں ایک قتل کی واردات ہوئی. واردات بنے حادثہ. تو مقتول کا سر کاٹ کر کوئی لے گیا تھا. جس کا سر کاٹ کر کوئی لے گیا تھا تو مقتول یعنی قاتل کرنے والا مقتول جسے قتل کیا جائے اور جس کو قتل کیا گیا تھا اس کا سر کاٹ کر لے گئے تھے, تو انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے کے لیے والوں کو نقد دام دینے کی منادی کرا دی. منادی میں پکارنا. جو اس کے وارث تھے وہ امیر لوگ تھے, تو انہوں نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص ہمارے اس قاتل ہم کا نشان بتائے گا تو ہم اس کو نقد انعام دیں گے. اور پولیس بھی قاتل کی تلاش میں تھی. ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہو. اب ایک طرف تو پولیس ہے, وہ بھی اپنے انتقام وہ بھی ڈھونڈ رہی ہے قاتل کو. دوسری طرف اس کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے انعام کا اعلان کروا دیا. اور تیسری طرف جو سرکاری مخبر تھا, جب اس کو بھی پتہ چلا اپنے دوست کی بیوی سے, تو اس کے دل میں یہ بات آئی, یہ خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے ہی کیا ہو اور اسی نے اس کو قتل کر کے سر کاٹ کر اپنے آنگن میں دفن کر دیا ہو. تو ایک ایسی چال چلی اس نوجوان نے اپنے دوست کو اور بیوی کو آزمانے کے لیے کہ ایک منصوبہ بنایا, بہت ہی تدبرانہ منصوبہ بنا کر اس نے اپنی بیوی اور دوست کو آزمانے کی کوشش کی. یہاں تک جو واقعہ ہوا, اس سے آگے یہ واقعہ کیسے ختم ہوتا ہے تو یہ دوسرے لیسن میں ہم پڑھیں گے. شکریہ.